مسجد میں جا کر کے دیکھ لیجیے گا، بوڑھے ہو گئے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے بڑھاپا آ گیا ہے، مگر صحیح ڈھنگ سے سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ نہ جانے کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جو جمعہ میں ایک دن ہفتے میں آتے ہیں، ہاتھ میں کڑا پہننے کا بھی ایک رواج چلا لیا ہے، بلکہ اب تو کانوں میں کچھ لوگ بالیاں لٹکائے رہتے ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہیں کہ جب تک آپ کریں گے تب تک اس کے گناہ کا میٹر چلے گا، لیکن آپ نے اگر آنکھ بند کر لی، آپ سو گئے تو گناہ کا میٹر رک گیا۔ مثال کے طور پر معاذ اللہ کوئی فلم دیکھ رہا تھا تو جب تک آنکھ کھولے ہوئے ہے اس کا گناہ ملے گا، آنکھ بند کر لیا سو گیا، اب گناہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اب گناہ سے رک چکا ہے۔ لیکن اگر کسی نے سونے کی لاکٹ گلے میں پہن رکھی ہے، چاندی کی لاکٹ پہن رکھی ہے، ہاتھ میں کڑا پہن رکھا ہے، کانوں میں اس نے بالیاں ڈال رکھی ہے، تو چاہے وہ سوئے، چاہے وہ جاگے، چاہے وہ چلے، چاہے وہ بیٹھے، جس حالت میں رہے اس کے گناہ کا میٹر چلتا رہتا ہے، اس کو گناہ ملتا رہتا ہے۔ اور جمعہ میں اسی حالت میں مسجد میں پہنچ گیا، کڑا ہاتھ میں ہے، کانوں میں بالیاں پہنے ہوئے اور مسجد پہنچ گیا، اور اگر مسجد کے امام نے تقریر کر دیا کہ ایسے نوجوانوں کی نماز نہیں ہوتی تو آ کے باہر کہتا اسی لیے تو نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، کیا یہ تو مولانا لوگ ہزار مسئلہ بتاتے رہتے ہیں۔ بلکہ اب تو حالت یہ ہے کہ اگر متولی نے کوئی غلط کام کیا ہے اور امام نے اگر ایسی تقریر کر دی جبکہ اس کو نشانہ نہیں بنایا تھا لیکن اتفاق سے وہ بھی اسی لپیٹ میں آ گیا، تو متولی کہے گا امام صاحب آپ رہیں گے نہیں، چلیے بوریا بستر یہاں سے اٹھائیے، جائیے یہاں سے، میں کرناٹک گیا، میری عادت ہے کہ جب میں نکلتا اتفاق ہے کہ کوئی امام 6 مہینے سے زیادہ اس میں ٹک نہیں پاتا ہے، رک نہیں پاتا ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر امام نے کبھی سود کے خلاف تقریر کر دی تو دوسرے ہی روز متولی اس کا بوریا بستر لاد دیتا ہے۔ ہم نے کہا ایسا کیوں؟ کہا متولی چونکہ سود خور ہے اس لیے وہ اپنے خلاف تقریر سننا گوارا نہیں کرتا اور مسجد سے اس کو فوراً نکال دیتا ہے۔ میں سوچنے لگا اس واقعے کے بعد کہ اگر آپ ایک مسجد میں اختیار پا گئے، ایک مسجد پہ آپ کا اقتدار ہو گیا تو آپ اپنے خلاف نہیں دیکھنا سننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کے نظریے کے خلاف کوئی بولتا ہے تو آپ مسجد سے بھگا دیتے ہیں۔ تو اگر ملک پر کوئی قبضہ کیے ہوئے ہے اور آپ کے نظریے کے خلاف ہے تو آپ کو اگر نہیں دیکھنا چاہتا تو آپ چیختے چلاتے کیوں ہیں؟ یہ نظریہ تو آپ نے اپنے گھر میں پیدا کیا ہے، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو پھر دوسروں پہ نکتہ چینی کرو۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرا بدل جا۔ ہم دیکھتے ہیں بیچارہ مدرس 6 مہینہ یہاں پڑھایا اور اگر سچائی پر قائم ہے، منیجر صاحب نے کہا حضرت شعبان آ رہا ہے آپ حساب کر لیجئے گا۔ کیوں بھائی؟ نہیں وہ آپ سے نہیں پٹے گی، آپ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں رہتے ہیں۔ گویا اگر منیجر کہے کہ دن کو رات ہے، مدرس کہہ دے کہ رات ہے، تب تو وہ اچھا مدرس ہے، اور اگر دن کو کہے نہیں دن ہے تو وہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں۔ آپ کے مزاج کے مطابق اگر امام نہیں تو آپ مسجد سے نکال دے رہے ہیں، تو اگر کسی کے مطابق اور کسی کے مزاج کے مطابق آپ کا عقیدہ نہیں، ملک سے بھگا دے رہا تو چیختے چلاتے کیوں ہیں؟ یہ تو آپ ہی سے سیکھ کر کے لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے اس نظریے کو بدلیے، سچائی پر قائم رہیے، اللہ اور رسول کی اطاعت کیجیے، مسجدوں کی حفاظت کیجیے۔